انسان بالکل صحت مند ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑ دینا، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ روزے کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کا روزہ، ایک روزہ بھی قصدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دے، غیر رمضان میں اگر وہ ساری زندگی کے روزے بھی رکھے گا تو اس ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ چھوڑ دیا، اب اس کے بعد رمضان کے مہینے کے بعد پوری زندگی اگر روزے رکھے تو اس ایک روزے کا جو اجر اس نے مس کیا وہ پوری زندگی کے روزے بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ویلیو ہے ایک روزے کی رمضان المبارک کے۔ تو رمضان المبارک میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روزے کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کی جو اہمیت اور ریوارڈ رکھا ہوا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے روزے کو پورے طریقے سے رکھا ہی نہیں۔ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا، لیکن بغیر کسی وجہ کے روزے کو توڑ دیا۔ کیوں توڑ دیا روزہ؟ بھوک لگی تھی اس لیے کھانا کھا لیا، پیاس لگی تھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں سگریٹ نہیں برداشت ہوتا، سگریٹ میں پورا دن نہیں ویٹ کر سکتا اس لیے عین روزے کے بیچ میں سگریٹ پی لیا، کسی بھی وجہ سے روزہ توڑ دیا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں جو اب روزے کی افطاری کے وقت سے پہلے روزہ افطاری کر لیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں اس کو بغیر کسی وجہ کے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور میرے پاس دو شخص آئے اور ان دو لوگوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے پکڑ کر ایک پہاڑ کے قریب لے گئے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھیے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس پہاڑ پہ تو میں نہیں چڑھ سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہوا، چڑھتے چڑھتے جب میں پہاڑ پر پہنچا، آدھے حصے تک پہنچا، تو میں نے چیخو پکار کی آواز سنی، سخت لوگوں کی چیخو پکار کی آواز سنی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چیخو پکار کیسی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا آگے چلیے، اور پھر میں آگے چل پڑا۔ تو آگے چلتے چلتے ہم ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، پاؤں اوپر اور سر نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی جو باچھیں ہیں یہ جگہ ان کو چیرا ہوا ہے اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کے وقت سے پہلے ہی افطاری کر لیا کرتے تھے، یعنی افطاری کا وقت نہیں ہوا، پہلے ہی اپنی مرضی سے افطاری کر لی۔ آپ سوچئے کہ افطاری کے وقت سے پہلے افطاری کرنے کے اوپر اتنی شدید سزا ہے، تو جو شخص روزہ پورا چھوڑ دے گا اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے کے کوئی جواز نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑ دینا، سگریٹ نہیں برداشت ہوتا، پیاس نہیں برداشت ہوتی، بھوک نہیں برداشت ہوتی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنانا بڑا ضروری ہے، تاکہ جب بھی جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عمل کرنے کا تقاضا آئے، کسی چیز کا حکم آئے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اس عمل کو فوراً کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اللہ کی اطاعت کرنا بڑا مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ جھوٹ چھوڑنا ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلی ہو، چاہے کوئی بھی گناہ ہو۔ پھر انسان اس گناہوں کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں۔